الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصي ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو دنیا دے رہے ہیں اور وہ بندہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، پھر بھی اسے دنیا کا وہ حصہ مل رہا ہے جو اسے پسند ہے، تو فإنما هو استدراج، تو یاد رکھنا یہ استدراج ہے. استدراج یعنی ایک شخص ہے، وہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، لیکن اس کی دنیاوی خواہشات خوب پوری ہو رہی ہیں. ایسا لگتا ہے مٹی اٹھاتا ہے سونا بن جاتا ہے، جدھر قدم رکھتا ہے کامیابی ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو دنیا دے رہے ہیں علی معاصی، اس کے گناہوں پر بھی، یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کھلا اللہ کا نافرمان ہے، لیکن عجیب بات کیا ہے، ما یحب، جو وہ چاہتا ہے دنیا میں اسے وہ مل رہا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فإنما هو استدراج، یہ استدراج ہے. استدراج کیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استدراج کو سمجھانے کے لیے ایک آیت تلاوت کی قرآن کی، اور فرمایا: ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی نے یہ تلاوت کی اور فرمایا: فلما نسوا ما ذکروا به، جو شخص اللہ کی نصیحتوں کو بھول جائے اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی واعظ کو فراموش کر دے، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ اس کو ہر چیز کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے. اولاد بھی دے دی، بیٹے بھی دے دیے، جوان بھی دے دیے، قربانی بھی دے دی، مال بھی دے دیا، شہرت بھی دے دی، عہدہ بھی دے دیا، منصب بھی دے دیا. ہاں، اللہ کو بھولا ہوا ہے، لیکن فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے اس کے لیے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ خوب خوش ہو جاتا ہے، اترانے لگتا ہے اس مال و دولت پر، اور جو دنیا اسے ملی ہے اس پہ خوب متکبر اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اخذناہم بغتہ، پھر اللہ اسے اچانک پکڑتا. استدراج کا مطلب سمجھے، استدراج کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے اسے ڈھیل ملتی، اللہ کی طرف سے اسے ڈھیل ملتی. اور یہ ڈھیل کوئی اللہ کی خوشی کی وجہ سے نہیں، اللہ کی غضب کی ایک شکل ہے کہ خوب مست ہو جائے، خوب مست ہو جائے اور خوب جسے کہیں کہ نافرمانیوں میں آگے بڑھے، پھر جب اس کی پکڑ ہو تو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملے. یہ تو وہ شخص ہے جسے گناہوں کے باوجود دنیا خوب مل رہی ہے. ایک اور شخص ہے جو اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے. غلطیاں تو اس سے بھی ہو جاتی ہوں گی، کمیاں کوتاہیاں تو اس سے بھی ہو جاتی ہوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا؟
اذا اراد اللہ بعبدی خیرا اجل له العقوبہ، جب اللہ اپنے بندے سے بھلائی چاہتے ہیں تو اسے جلدی سزا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہاں تو مہلت مل رہی ہے اور دنیا کی خوب ترقی اور فراوانی ہو رہی ہے، اور یہاں اپنے بندے کو فوراً سزا دیتے ہیں۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں چل رہا تھا، ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر اس پہ پڑ گئی اور نظر پڑتی ہی چلی گئی، آگے خیال نہ کیا، آگے دیوار تھی اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ یہ ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدی خیرا اجل له العقوبہ، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتے ہیں تو اسے اس کی غلطی کی سزا فوراً دیتے ہیں، اسے اس کی غلطی کی سزا فوراً دیتے ہیں۔ دیکھو بھائی، آپ کے اپنے بچے کے چہرے پہ کوئی گندگی لگی ہو اور کوئی گلی میں چلنے والا اجنبی آدمی، اس کا پورا جسم جس گندگی میں ڈوبا ہوا ہو، آپ کس کا چہرہ پہلے صاف کریں گے؟ اپنے بچے کا نا۔ ہاں، چہرے پہ کچھ لگا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا فرما بردار، یہ دنیا میں اللہ کا چہرہ ہے، سبحان اللہ، اللہ کے دین کا چہرہ ہے، اس پہ اگر ذرا بھی گرد آ گئی اللہ اسے فوراً صاف فرماتے ہیں۔ تو بھائی، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں اور دنیا اور مل رہی ہو تو یہ اطمینان کی بخش بات نہیں ہے، یہ تو اور بھی ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں اور پھر بھی دنیا خوب ترقی ہو رہی ہو تو یہ اطمینان کی بات نہیں، ڈرنے کی بات ہے۔ اور دوسرا پہلو، اللہ کی فرما برداری کی زندگی ہے، اللہ کی فرما برداری کی زندگی ہے اور نیکی اور تقوی کی زندگی ہے، اور پھر بھی آزمائش آ رہی ہے تو بھائی مایوسی کی بات نہیں ہے، مایوسی کی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہے، چھوٹا بچہ اماں کے ہاتھ میں آتا ہے اور اس کے جسم پہ کچھ تھوڑی بہت میل کو چیل لگ جاتی ہے، اماں کپڑا اتار رہی ہوتی ہے اور اسے نہانے کے لیے لے کے جا رہی ہوتی ہے، بچہ چیخ رہا ہوتا ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے، وہ کیا جانے کہ اماں کیا شفقت کرنے لگی ہے کہ میرا بچہ اور چمک جائے اور میں اسے اور خوبصورت کپڑے پہنا دوں، میرا بچہ اور چمک جائے اور میں اس کے کپڑے اور خوبصورت کر دوں۔ ایسی بھائی اللہ تو اپنے ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ نیکی کی زندگی گزار رہے ہو، تقوی کی زندگی گزار رہے ہو اور پھر کوئی آزمائش اور تکلیف آ گئی تو سمجھو مہربان رب اور چمکانا چاہتا ہے، کریم داتا اور اچھے کپڑے پہنانا چاہتا ہے، مہربان رب اور نوازنا چاہتا ہے۔ دیکھنا ناکامی اور کامیابی کا یہ ہے، کہیں زندگی میں اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا، کہیں زندگی میں اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا۔ اگر وہ ناراض ہے، دنیا خوب بھی مل رہی تب بھی کسی کام کی نہیں، وہ راضی ہے، آزمائش بھی آ رہی، گھاٹا پھر بھی کوئی نہیں۔ اگر اس کی زندگی میں تقویٰ ہے، فرما برداری ہے اور آزمائش پھر بھی آ رہی، گھاٹا پھر بھی کوئی نہیں، گھاٹا پھر بھی کوئی نہیں۔ نفع نقصان کا تعلق تو دنیا سے نہیں ہے بھائی، نفع نقصان کا تعلق تو فرما برداری اور نافرمانی سے ہے، فرما برداری اور نافرمانی سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت کسی گناہگار کو اس کے گناہوں کے باوجود اسے دنیا خوب دے رہے تو فإنما هو استدراج، یہ اللہ کی رحمت نہیں، یہ اللہ کا فضل نہیں، یہ اللہ کی نعمتیں نہیں، یہ اللہ کی رحمت نہیں، بلکہ یہ تو ڈھیل ہے، یہ تو ڈھیل ہے۔ اللہ اسے پکڑیں گے اور پھر مہلت اور سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اللہ بھائی نیکی کی زندگی نصیب فرمائے، تقوی کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو،
اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل خير أمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.